آج میں آپ کو بتاؤں گا مرات النظیر کیا ہے۔ مرات النظیر، اس شعر کو پہلے سمجھ لیجئے۔ رو میں ہے رخش، عمر کہاں دیکھیے تھمیں۔ یہ بڑی سی نا رخش، ناچنا کے معنی میں۔ رو میں ہے رخش، عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نہ ہاتھ پاؤں پر ہے نہ پاؤں رکاب پر۔ رو میں ہے رخش، عمر کہاں دیکھیے تھمیں۔ اس میں اب دیکھنا ہے مرات النظیر کیا چیز ہے، کیا نشانیاں ہے جو مرات النظیر کی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائیں جن کے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہو، مطلب ایک دوسرے سے ایسا نسبت ہو، تعلق ہو، مگر وہ نسبت جو ہے تضاد اور تقابل کی نہ ہو۔ وہ نسبت ہو مگر اس میں تقابلی نہ ہو، مقابلہ نہ ہو۔ مرات النظیر کو تناسب، توفیق، تلفیق بھی کہتے ہیں۔ مرات النظیر کو دو ایسے تضاد آئیں مگر اس میں تقابلی نہ ہو، جیسے رو میں ہے رخش، رو چہرہ، رخش کہاں دیکھیے تمہیں، نہ ہاتھ باغ پر ہے، گاف ہے یہ، باغ پر ہے نہ پاؤں رکاب پر۔ باغ پر ہے نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاؤں رکاب پر۔ اس میں تضاد لایا تو ہے، باغ اور رکاب تو لایا، لیکن اس میں تضاد میں کوئی تقابل، مقابلہ نہیں لایا۔ اس کو مرات النظیر کہتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے مرات النظیر کو کس طرح کس کو کہتے ہیں۔ اس میں تضاد تو ہو مگر تقابل نہ ہو، مطلب مقابلہ نہ ہو۔ ضد تو ہو مگر اس میں مقابلہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ رات اور دن والا ضد نہیں۔ چہرہ، رخسار چہرہ، منہ اور چہرہ آئے مگر اس میں منہ اور چہرے میں تقابل یہ نہ ہو، مقابلہ نہ ہو، مرات النظیر کہلاتا ہے۔ اس شعر کو یاد کر لیجئے گا۔ رو میں ہے رخش، عمر کہاں دیکھیے تھمیں۔ رو میں ہے چلے میں رو میں ہے رخش، عمر کہاں دیکھیے چلے۔ عمر میں ہے رخش، رو میں ہے رخش، عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاؤں رکاب پر۔ غالب کا شعر ہے یہ۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرا شعر، دوسری چیز سمجھتے ہیں۔ مجاوزہ، اس صنعت میں دو معنی بطور شرط و جزا کے دونوں مصروں میں ظاہر کیے جاتے ہیں۔ شرط ہو، دونوں مصروں میں شرط ہو، پہلے مصرے میں بیان کیا جاتا ہے، وہ تبدیل الفاظ کے ساتھ دوسرے مصرے میں بیان کیا جاتا ہے۔ مزاوجہ، ٹھیک ہے۔ مزاوجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا شعر ہے، شہریار کا یہ شعر ہے۔ وہ وصل کا دن کیوں چھوٹا تھا، وہ وصل کا دن کیوں چھوٹا تھا، یہ ہجر کی رات بڑی کیوں ہے۔ وہ وصل کا دن کیوں چھوٹا تھا، یہ ہجر کی رات بڑی کیوں ہے۔ مراد مجاوزہ میں اس صنعت میں دو معنی بطور شرط آیا ہے، دونوں معنی میں شرط آیا ہے مگر اس میں وہ نہیں آیا۔ مجاوزہ سمجھ میں آ گیا؟ مجاوزہ ہوتے ہیں دو شرط کے ساتھ جو لاتا ہے۔ کلام میں شرط ہو، وہ وصل کا دن کیوں چھوٹا تھا، کیوں آیا نا، شرط ہو گئی۔ وہ وصل کا دن کیوں چھوٹا تھا، یہ ہجر کی رات بڑی کیوں ہے، اس میں مجاوزہ ہے۔ مجاوزہ ایک ایسا صنعت ہے جو دو معنی بطور شرط و جزا کے دونوں مصروں میں ظاہر کیے جاتے ہیں، اس طور پر کہ
جو امر پہلے مصرے میں بیان کیا جاتا ہے وہ تبدیل الفاظ کے ساتھ دوسرے مصرے میں بیان کیا جاتا ہے۔ شہریار کا یہ شعر آپ کے لیے پیش ہے۔ وہ وصل کا دن کیوں چھوٹا تھا، وہ وصل کا دن کیوں چھوٹا تھا، یہ ہجر کی رات بڑی کیوں ہے۔ اب آپ کو دوسری صنعت بتا رہے ہیں، مکر شاعرانہ۔ مکر شاعرانہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بات ایسی کہی جائے جس کا اصل مقصد کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور ہوتا ہے۔ مکر کے لیے مومن جو ہے وہ مشہور ہے۔ اردو شاعری میں مومن کا کلام مکر شاعرانہ کلام کہلاتا ہے۔ تو آئیے مکر کو سمجھتے ہیں کہ مکر کس شعر میں کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں، جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں۔ اس میں مکر جو ہے ایک طرح سے بہانے کو بھی کہتے ہیں۔ کوئی بات ایسی کہی جائے جس کا اصل مقصد کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور ہو، مطلب وہ ایک طرح سے مکر ہوتا ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، اگر دوستی ہے تو دشمن کے جانب نہ دیکھنا، جادو بھرا ہوا ہے تیری نگاہ میں، مانی تم بات کسی انداز میں کر رہے ہو اور کہنا کچھ اور چاہتے ہو۔ ہجو ملی، کسی شخص یا چیز کی ہجو ایسے الفاظ میں کرنا جس سے بظاہر کوئی ہجو معلوم ہو۔ ہجو معلوم ہو، ہجوے کی کئی قسمیں ہیں، ہجو ملی، ہجو قبی، اس طرح سے ہجوے کی ایک بڑی فہرست جو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ یہ شارٹ میں ہم بتانے جا رہا ہوں، یہ بالکل اختصار میں بتا رہے ہیں۔ ثنائے لفظی، ثنائے لفظی کس کو کہتے ہیں؟ ثنائے لفظی سے مراد وہ خوبیاں ہیں، ثنائے لفظی جو لفظوں کو خاص رعایتوں اور ہنرمندی کے ساتھ برتنے سے وجود میں آتی ہے، ثنائے لفظی کہلاتا ہے۔ جس میں ایک دم جملوں کو ترتیب سے برتا گیا ہو، ہنرمندی کے ساتھ برتا گیا ہو، ثنائے لفظی کہتے ہیں۔ تجنیس، ایسے دو لفظ جو صورت یا تلفظ کے اعتبار سے مشابہ ہو، صورت اور تلفظ کے اعتبار سے ملتے جلتے ہو، مشابہ ہو، ملتے جلتے ہو، مگر ان کے معنی مختلف ہوں۔ آئیے غالب کا یہ شعر تجنیس سے پڑھتے ہیں۔ بھیجی ہے جو مجھ کو شاہ جم جاہ نے دال، جم جاہ نے دال ہے لطف عنایات شہنشاہ پہ دال۔ غالب کا یہ شعر ہے، ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو صورت اور تلفظ کے اعتبار سے مشابہ ہے۔ دال یہاں بھی ہے، دال مطلب دوسرے مصرے میں بھی ہے۔ بھیجی ہے جو مجھ کو شاہ جمجا نے دال، یہاں دے دال مراد جمجا سے نے دال، یہاں دال مراد یہ ہے، اور لطف عنایات شہنشاہ پہ ڈال، یہ دال دونوں دال ہے لیکن اس میں معنی میں الگ ہے، لیکن مشابہ جملہ ہے۔ تکرار یا تکرر، دو لفظوں کو ایک ہی معنی رکھتے ہوئے شعر میں یا مصروں میں برابر برابر جمع کرنا دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی شعر یا مصرے پر ایک لفظ کی تکرار کی جائے یعنی بار بار آئے تو اسے تکرار کہتے ہیں۔ عالم، عالم عشق وہ جنوں ہے دنیا، دنیا وحشت ہے۔ عالم، عالم عشق وہ جنوں ہے دنیا، دنیا وحشت ہے۔ دریا دریا روتا ہوا ہوں، دریا دریا روتا ہوں، میں صحرا صحرا تہمت ہے، میں صحرا صحرا تہمت ہے۔ اس شعر میں تکرار استعمال ہوا ہے۔ قلب، قلب، دو لفظوں کے حروف ترتیب میں یکساں ہوں مگر حروف کی تقدیم و تاخیر میں اس طرح فرق کر دیا جائے کہ جو حرف پہلے لفظ میں مقدر ہو دوسرے میں مؤخر ہو، پہلے میں جو پہلے ہو
وہ بعد میں آخر میں آئے. مؤخر کہتے ہیں آخر میں لانے والے کو. وصف اس سر شیم کا کوئی لکھے یا پڑھے. دیکھیے قلب اور تکرار میں فرق کیا ہے کہ اس میں جو پہلے لایا جاتا ہے اس کو آخر میں لایا جاتا ہے, اس کو قلب کہتے ہیں. آپ تکرار اور قلب میں فرق کر لیجئے گا. وصف اس سرر شیم کا کوئی لکھے یا پڑھے, دلہن دوڑی صورت رف رف چلے فرر فرر زباں. یہاں وصف اس سرر شیم کا کوئی لکھے یا پڑھے, دلہن دوڑے صورت رف رف چلے فرر زباں. جل عزم دو مصرے کو دوسرے ٹکڑے کی تکرار کو کہتے ہیں. نسیم کا یہ شعر ہے. خط نامہ بر کو پھیر دیا اور یہ کہنا کہ ہم نے جان لیا مدعا خط. دار العجز کہتے ہیں. اشتقاق کہتے ہیں جب کلام میں ایک اصل کے چند لفظ لائے جائیں اور ان لفظوں میں اصل لفظ کے حرف کی ترتیب بھی قائم رہے, اصل میں جو معنی ہے اس سے بھی مواقف ہو, اشتقاق کہلاتا ہے. اشتقاق سیدھے جملے میں سمجھ لیں کہ جس میں مشتق سے نکلا ہو, جو اصل لفظ کے حرف کی ترتیب بھی قائم ہے رہے اور اصل میں جو معنی ہے اس سے بھی موافق ہو. اشتقاق جو نکل کر آیا ہو اس کو اشتقاق کہتے ہیں. نو تو میرے دل سے غافل ہے پر اے غفلت کیش, تو میرے دل سے غافل ہے پر اے غفلت کیش. یہاں غافل اور غفلت اشتقاق, غافل اصل ہے, غفلت اسی سے نکل کر آیا ہے. تو میرے دل سے غافل ہے پر اے غفلت کیش, تیرے انداز تغافل نہیں غفلت والے. ذوق کا یہ شعر ہے. تیرے انداز نہیں تغافل نہیں, تیرے انداز تغافل نہیں غفلت والے. اب ادا کس کے کہتے ہیں؟ ایدا یاد رکھیے گا. ایدا یہ مدح کی تعریف میں ایسے الفاظ لانا کہ اس کا نام نکل آئے. ایدا کہلاتا ہے کوئی شاعر اپنا شعر استعمال کرے, اس مدح میں اس کا نام نکل آئے, ممدوح کا نام نکل آئے. ابو ظفر شاہ والا گوہر بہادر شاہ, سراج دین نبی شاہ خدائے قدیر. یہاں پہ ابو ظفر کے سراج دین نبی, سراج دین نبی سایہ خدائے قدیر, اس طرح سے اس کا نام نکل کر آ جاتا ہے. ایدا کہتے ہیں ممدوح جس کی تعریف کی جائے, ایسے الفاظ لانا کہ اس سے اس کا نام نکل آئے. ممدوح کی تعریف میں الفاظ لانا کہ ان سے ان کا نام نکل آئے ایدا کہلاتا ہے. صنعت عاطلہ, ایدا تو سمجھ آیا ممدوح کی تعریف میں نام نکل آئے. صنعت عاطلہ غیر منقوطہ یا محمل کہلاتا ہے یا تعطیل. منقوطہ جس پر نقطے والا ہو منقوطہ کہلاتا ہے, غیر منقوطہ بغیر نقطے والا. ہم تالے صنعت عاطلہ, ہم تالے ہما مراد و ہم رسا ہوا, طاووس کلک مدح اڑا اور ہما ہوا, اس میں کسی نقطے کے بغیر ہے, جسے منقوطہ کہتے ہیں. دبیر کا شعر ہے. صنعت فوقانیہ, صنعت فوقانیہ, فوق نقطہ جو ہے اوپر ہوتا ہے, ایسی عبارت یا لفظ لکھے ہوں جس میں نقطہ اوپر ہو. صنعت تحتانیہ جس کے نیچے نقطہ ہو. رقطہ کسی عبارت یا نظم یا مصرے یا ترتیب میں ایک حرف نقطہ اور دوسرا حرف غیر نقطہ ہو, رقطہ کہتے ہیں. رقطہ تلمیح جب کسی شعر میں کسی زبان میں
شعر کا ایک مصرع